جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی آج کی نشست میں. ہم عارفہ مظفر اور ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہوتے ہیں اس ملاقات میں جناب سمیع اللہ ملک صاحب. bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ان کے تمام کالمز کو پڑھ سکتے ہیں، پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ اور پروگرامز بھی. آپ دنیا کے مختلف اخباروں میں لکھتے بھی ہیں، مختلف چینلز پہ بھی آپ ان کو سنتے ہیں. جناب سمیع اللہ ملک صاحب، اگین ان کی ویب سائٹ bittertruth.uk. اور ہم عارفہ مظفر ہم ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. ظاہر ہے جو ہمارا رشتہ ہے اسی حوالے سے الیکٹرانک آواز کا رشتہ ہے، تو eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ تشریف لائیے گا، یوٹیوب پہ پروگرامز کو سبسکرائب کیجئے گا. اٹس جسٹ اے ریکویسٹ. جب بھی کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً فیملی بیک گراؤنڈ ضرور کاؤنٹ کیا کرتی ہوتی ہے. اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب جن ہاتھوں میں پرورش پائی، ان ہاتھوں کا ظاہر ہے ان کی آج کی زندگی میں بھی بڑا رول ہے، جس میں ایک نامور شخصیت پاکستان میں جنہوں نے ایز اے بیوروکریٹ، ایز اے پاکستان کی بہت خدمات بھی انجام دی، اور انہوں نے قدرت اللہ شہاب صاحب. میں ویلکم کرنا چاہتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب کو. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ فار بینگ ود اس. سر ظاہر ہے بہت ساری اور باتیں بھی دائیں بائیں ہو رہی ہیں، مگر ہر چیز لنکڈ ہے افغانستان کے ساتھ. اگر میں اپنے خطوں کو دیکھتی ہوں اور مسلم امہ کو دیکھتی ہوں تو ہر انسان اپنے اپنے معاملات نبھا رہا ہے. امریکہ 20 سال تک افغانستان میں رہا، مگر آج افغانستان کی جو صورتحال ہے افسوس بھی ہوتا ہے. طالبان نے ٹیک اوور کیا، مگر اندر شروع میں تو ان کو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، پنجشیر سے ان کو مزاحمت ضرور ملی، اور چند بیرونی ممالک نے بھی مداخلت کی. جو بھی صورتحال ہے تمام لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں. آج ایران کے ساتھ جو صورتحال ہے، میرا خیال آپ ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے اپنے اپنے آج کے پروگرام میں. ظاہر ہے معاشی بحران بھی اس وقت پایا جاتا ہے، فنڈ سارے کے سارے فروزن ہیں. جو یورپین کنٹریز ہیں اور امریکہ اس کی اس بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے کہ وہ خواتین کو عزت دیں گے، وہ ملک میں کیا کریں گے. حالانکہ میرا تو صرف ایک ہی فکر ہے کہ افغانستان میں طالبان جو کوئی بھی ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر وہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ملک ہے. اور جس بات پہ وہ خائف تھے کہ ان کے ملک پہ بیرونی طاقتیں کیوں حکومت کریں، یا ان کے جو گورنمنٹس ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ کیوں چلتی ہیں. تو سر اب جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو استحکام ملے گا، دنیا ریکگنائز کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا باری تعالیٰ اور لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اس کے بعد ابھی جو میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میں آپ کے سوال سے پہلے جو آپ نے انٹرو میں اپنے ملک کے بارے میں بات کی، پاکستان کے بارے میں صرف سے زیادہ 1.5 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں آپ کے انٹرو کی تشریح کرنے کے لیے. گزارش یہ ہے بہن کہ پڑوسیوں نے اور دور بیٹھے بربادیوں کا سامان مہیا کرنے والوں کی بدترین سازشوں اور چالوں سے بھرپور نبرد آزما ہوتے چلے آنا اس بات کی بھی تو گواہی ہے کہ پاکستانی قوم اللہ کے فضل سے کبھی مایوس نہیں ہوتی.
जिसका अमली सबूत बार बार पेश किया जा रहा है, और ये पता नहीं आपको कब तक ये इम्तिहान रहेगा हमारा। आपको याद हो आरफा बहन, एक वक्त वो भी था कि जब आए दिन, बल्कि दिन में दो दो तीन तीन मरतबा ये इतला हमारे दिलों को दहला देती थी कि फला फला जगह धमाकों में इतनी मासूम जानें ज़ाया हो गई, कितने ही जीते जागते इंसान माजूर हो गए, कितनी ही जिंदा लाशों को दफन होने के लिए छोड़ दिया गया। यानी 86,000 से ज्यादा हमने इस जंग के अंदर अपनी जानों को कुर्बान किया है। वो एक बड़ा ही इंतहाई खौफनाक दौर था। यानी उस वक्त बसों, गड्ढे, इबादत गाहें, बच्चों के खेलने की जगह, पार्क और खरीदो फरोख्त के बाजार, गर्ज ये कि कोई जगह भी तो महफूज नहीं समझी गई उस वक्त। ये कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी लम्हे ना तो चूके हैं, बढ़ चढ़ कर हालात की बेहतरी के लिए बरसरे पैकार भी रहे, अपनी कुर्बानियां भी दी इन्होंने जानों की। और दुश्मन को हर महाज पर जो है मुंह की खानी पड़ी, ये तो अब तारीख भी बताती है। दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि वो ना तो अंदरूनी खाना हमारी दहशतगर्दी करवा के हमें झुका सका, ना हमारी सरहदों पे हमें छेड़छाड़ करके कुछ झुका सका, ना हमारी सफों में अंदर कोई खराबी पैदा कर सका। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं कुर्बानियों का सिला है कि आज पाकिस्तान अपनी खोई हुई हैसियत पाने के लिए करीब पहुंच चुका है, बल्कि तवक्कुआ से कहीं आगे जा चुका है। यानी अफगानिस्तान के हालात पाकिस्तान पर बरह रास्त असरअंदाज होते रहे हैं। हमें जानबूझकर एक ऐसी जंग में धकेल दिया गया जिसका हमसे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन हालात हमारे बस में नहीं थे, जिसकी वजह से हमें इस आग में छलांग लगाना पड़ी। पाकिस्तानी अफवाज की मुनज़्ज़म हिकमत अमलियों और पलटना झपटना का फैसला जो था आखिरकार कामयाब हुआ। और आपको पता है कि ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद के बाद हमें ये कामयाबी मिली, और बहुत सी शहादतें हमें देनी पड़ी इसके लिए। अब जिस तरह से हमें अफगानिस्तान की जंग में धकेला गया था और हमारी लातादाद कुर्बानियों को किसी खातिर में न लाने वाले अमेरिका और मुफाकिज़ टोले किस तरह से पाकिस्तान से महफूज रास्ता मांगने की भीख मांगते रहे। आपको याद होगा चंद माह पहले वो क्या करते रहे थे। पाकिस्तान ने हमेशा जरूरतमंदों का साथ दिया, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि पाकिस्तान को बहुत से दोस्तों की हमेशा तलाश ही रही, और सिवाय चीन के हम आज तक कोई अच्छा दोस्त यहाँ तक कि अरब वाल से भी जो वक्ती दोस्तियां निभाते रहे, लेकिन फिर भी हमारी दोस्तियां चल नहीं सकी। और आज दुनिया इतराफ कर रही है कि पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा था कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज को पुरअमन इनखला का रास्ता मिल गया, वरना क्या होता ये दूरंदेश लोग जान सकते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के लिए पाकिस्तान की जीराई किसी कांटों के बिछौनों से कम नहीं रही होगी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि आपने सवाल किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने पिछले कई दिनों से टीवी के ऊपर यही दुहाई दे रहा हूँ कि पहले अफगानिस्तान का अमन जो था वो पाकिस्तान के साथ लाज़िम मज़लूम था, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था। अब अक़वाम आलम के लिए अफगानिस्तान का अमन ज़रूरी हो गया है। अभी दुशंबे में जो 35 ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ देख लें आप, 35 ममालिक के सरबराह ने एक जुबान होकर कहा है कि अफगानिस्तान में अमन होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। अब जो कोशिशें नहीं कर रहे वो भी हमारे सामने है, और आज का प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह उसमें हम खुल के बताएंगे कि जो जो चीज़ें अब इस वक्त आ रही हैं और क्या क्या अफगानिस्तान के अमन के लिए कौन काम कर रहा है, और पाकिस्तान के अमन के दुश्मन, और अफगानिस्तान के अमन के लिए कौन काम कर रहा है, और अफगानिस्तान के अमन के दुश्मन कौन है, इसके बारे में भी बातें हो जाएंगी। तो बता ये है कि आपकी वो बात कि अफगानिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि अफगानिस्तान को तस्लीम किया जाए। इस सिलसिले में पाकिस्तान बहरहाल एक बहुत कोशिश कर रहा है, और इस सिलसिले में मैं आपको एक अच्छी खबर ये भी बता दूं कि जो गल्फ ममालिक हैं, पाकिस्तान ने उनको तालिबान को तस्लीम करने के लिए राज़ी कर लिया है। अब अब वो राज़ी हो चुके हैं तालिबान तस्लीम करने के लिए। अब पहल कहाँ से होगी? पहल चीन करता है या रशिया करता है या और वाले करते हैं? ये अब ये काम इंशाल्लाह आइंदा दिनों में मैं देख रहा हूँ, फोर्सी कर रहा हूँ मैं कि अब अफगानिस्तान को तस्लीम करने की जो मामला है वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। गो इस वक्त जो बड़ी ताकतें हैं वो इस बात पे बेज़िद हैं कि अफगानिस्तान को कोई तस्लीम ना करे, और वो भी अपनी एक पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान को तस्लीम ना किया जाए। सर, आपने अफ़गानिस्तान को तस्लीम करना या ना करने की जब हम बात करते हैं तो सबको यही है कि
شریعہ قوانین کا، یا شاید وہ بہت سخت گیر لوگ ہیں طالبان، انہوں نے عورتوں کو رائٹس نہیں دینے، یا کیا صورتحال ہوگی. مگر جب میں ایران کی طرف دیکھتی ہوں، ایران میں آپ دیکھیے کہ ایک زمانے میں جناب آیت اللہ خامنہئی صاحب جب تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد ایران کا حلیہ ہی بدل کے رہ گیا. دنیا نے ایران کو سخت ٹائم بھی دیا. آج اسی دنیا کا جو ایران کی طرف بیہیویئر ہے تھوڑا تبدیل ہے. ایون سعودی عربیہ، امریکہ، یہ آج کے دور میں اگر میں دیکھتی ہوں تو کیا وجہ ہے کہ بالکل ایران کا نیکسٹ ڈور ہمسایہ افغانستان، اگر وہاں شریعہ لا آتا ہے تو شریعہ لا از ون لا، تو کیا قباحت کیا ہے اس میں؟ بہت اچھا سوال کیا. بات یہ ہے بہن کہ میں آپ نے ایران کی بات کی تو آپ دیکھیے جب آیت اللہ خمینی تشریف لائے تھے اور پورا شہنشاہ کو نکال کے ایک نئی اسلامی حکومت ان کے مطابق وہاں پہ جو لائی گئی تھی. آج آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جب نئی حکومت بنی تھی تو اس وقت ایران کے اندر 7,980 آدمی کو یا تو گولی مار دی گئی یا ہینگ کر دیا گیا. یہ تاریخ گواہ ہے. ایران کی آپ ویب سائٹ کھولیں، ایران کے جو ہے اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. 7,980 آدمیوں کو جو ہے خود حکومت نے گولیاں بھی ماری، انہیں ہینگ بھی کیا، اور مختلف جرائم کی ان کو جرم عائد کیے گئے. اور جو وہاں پہ جو اسپیڈی عدالتیں بنائی گئیں جو کہ صبح مقدمہ آتا تھا، شام تک اس کا فیصلہ ہو جاتا تھا، اور یا تو اسی دن سے پھانسی دے دی جاتی تھی، گولی مار دی جاتی تھی، یا اسے اگلے دن یا 2 دن کوئی اپیل کا حق بھی ان کو نہیں ملا. جو نئی حکومتیں آتی ہیں اور ہر حکومت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس ایسا ہی انہوں نے ایران نے بھی کیا، اور آج ایران دیکھیں کہاں کھڑا ہے. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے افغانستان کے اندر میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے کئی پروگرام میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اب طالبان وہ نہیں رہے. ان کا عمل ہمیں بتا رہا ہے، کہ وہ نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود اپنے کالم میں یعنی طالبان کے ہائی لیولز کے جو لیڈرز ہیں ان سے میں نے جو باتوں نے میسیج بھی بھیجے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں تو وہ نظام لائیے جو بنو امیہ یا بنو عباس کا نہ ہو. وہ لائیے جو کہ واقعی آپ کہتے ہیں وہ خلفائے راشدین کا نظام لانا چاہتے ہیں. وہ نظام لائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے. وہ نظام لائیے، اس میں پشتون ایلیمنٹس نہ ہو، اس میں ہزارہ برادری نہ ہو، اس میں کوئی لسانی یا اور دوسری معاملہ نہ ہو. اس میں جو خاصتاً جو اسلام کا جو ہے جس میں قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل کریں، وہ معاملہ جو ہے اس میں وہ اختیار کریں. اور میں بڑی الحمدللہ بڑے اطمینان سے یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، میں 2 دن پہلے میں نے یہ کالم لکھا جو آپ کے پاس بھی پہنچا ہوگا. تو مجھے آج صبح اس کا بڑا خاطر خواہ جواب ملا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ بھی ہمارے حالات کے اوپر آنکھیں کھول کے رکھیے، جہاں بھی ہم غلط ہوں آپ ہمیں ضرور ٹوکیے، ضرور بتائیے، آپ ہماری اصلاح کا کام کیجئے. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو مجھے جو پیغام ملا ان کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اس بہت بدلے ہوئے ہیں، پہلے سے بہت تبدیل ہے. دوسری بات جو شریعہ کی بات جو آپ نے عورتوں کی بات کی ہے، میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اب تو امریکہ کے اندر خود بہت بڑے جو اینالسٹ ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، وہ خود چیخ اٹھے ہیں، وہ خود انہوں نے بتانا شروع کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب طالبان کا پہلا دور تھا، میں اب آپ کو پیٹر ہرسن کی بات بتاتا ہوں جو بہت بڑا جرنلسٹ ہے امریکہ کا. اس نے اپنے CNN کے پروگرام میں یہ بات کہی. اس نے کہا کہ جب ہم نے اس نے کہا کہ ظالم حکومتیں بھی ہیں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے بمباری کی، جنہوں نے انوسنٹ لوگوں کو مارا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ظالم میڈیا ہے، جس میڈیا نے جو ہے دنیا کو فریب میں رکھا. پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی. اس نے کہا کہ خود دیکھیے کہ ٹونی بلیر نے خود آ کے میڈیا پہ آ کے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، عراق میں جو صدام کو وہ جو الزام لگایا تھا. لیکن کیا اس سوری کے بعد کیا وہ غلطی کی تلافی ہوئی؟ کیا ٹونی بلیر پہ یا بش پہ کو مقدمہ چلایا گیا؟ کوئی نہیں چلایا گیا. آپ نے 4,000 سال پرانی تہذیب جیسی سویلائزیشن دی عراقی کو تباہ و برباد کر دی، ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. 3.5 ملین لوگ وہاں پہ مار دیے آپ نے. 1.5 ملین کے قریب بچے جو تھے ان کو مار دیا گیا. اب میڈیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اور 15 سال تک وہاں پہ معذور بچے پیدا ہوتے رہیں گے تابکاری اثرات کی وجہ سے. یہ ظلم، اس کا علاج کیا ہوگا؟ خالی سوری کہہ دینے سے؟ کہا کہ یہ میڈیا ہے جس نے ظلم کیا، اور میڈیا آج بھی وہی کام کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ مثال دی کہ آپ نے
پرانے وقت میں کہا کہ طالبان نے عورتوں کو یونیورسٹی بند کر دی، کالجز بند کر دی، بات یہ نہیں تھی، وہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے 13 سال جنگ لڑی تھی، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، تو خزانے میں پیسہ نہیں تھا، فاقہ کشی تھی، وہاں پہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اسکول یونیورسٹی تب بند ہوگی کہ اساتذہ کو پڑھانے والے نہیں تھے، اس لیے بند ہو گئے۔ اب آئیے آج کے دور کے اوپر، میں نے یہ جو سوال آپ نے کیا میں نے اپنے اس میں وہ بھی اٹھایا، تو اس کا بھی مجھے یہی جواب دیا، ان کا جی بیان ہی ہماری یہی صورتحال ہے۔ اب صورتحال میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے، وہ اضافہ یہ ہوا ہے کہ حامد کرزئی سے لے کے اشرف غنی تک کے دور تک تقریباً 8,500 سے 9,000 کے قریب ہندوستانی اساتذہ تھے یونیورسٹی کے اندر، چھوڑ گئے۔ ہاں، اور ان کا ہندوستان کو تو ایک بہت بڑا پلان تھا، اس میں مغرب بھی شامل تھا، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ان کے بچوں کو اسلامی تعلیم سے بیگانہ کر دیا جائے، ایتھیسٹ بنا دیا جائے، جہاد کا مسئلہ ختم کر دیا جائے۔ یہ بہت سی اور فورسز جو تھیں وہ کہتی کہ بھی جو افغان جو ہے ان میں لڑنے کی جو اسپرٹ ہے یہ جہاد کے نام پہ یہ ختم کر دی جائے، اور وہ جو ہی یہ جنگ کا معاملہ پلٹا سارے کے سارے اساتذہ جو ہے وہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب وہاں پہ یونیورسٹی کالج میں اگر اساتذہ نہیں ہوگے، میری بہن مجھے آپ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے چینل کے سی ای او ہیں، اگر آپ کے ہاں آپ کے اینکرز نہ ہوں تو پروگرام کیسے چلائیں گے آپ؟ کیسے چلے گا؟ مطلب حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ یونیورسٹی اور کالجز کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کھولنے کی، بند نہیں کیے گئے، بلکہ ایک نئی اسکیم انہوں نے یہ بنائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو پوسٹ گریجویٹ کے خواتین ہیں ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ اسکولوں کے اندر پڑھانا شروع کر دیں، جو بچے ہیں پوسٹ گریجویٹ کے ان سے بھی انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، کہا کہ آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہماری اپیل پہ بہت سے انہوں نے لبیک کہا ہے۔ پھر دوسری آپ نے ایک بات کی ہے، معاشی لحاظ سے بات کی ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ بینکنگ سسٹم فلاپ کر دیا گیا ہے، سارا پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں، لیکن طالبان نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے پرانی حکومت آپ کی سب کو لوٹ کے لے گئی ہے، لیکن ہم کیونکہ حکومت میں آئے ہیں، آپ کی امانتیں حکومت افغانستان کے پاس تھیں، ہم پابند ہوں گے کہ آپ کو ہم آپ کی جو رقمیں آپ کو لوٹائیں، اس لیے ہم اے ٹی ایم کھول رہے ہیں، آپ سے صرف درخواست یہ ہے کہ آپ کی کوئی کٹوتی نہیں کریں گے، کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، کوئی نقصان جو ہو گیا ہے وہ کر گئے ہیں اس کا کوئی نزلہ آپ پہ نہیں گرایا جائے گا، آپ کو پیسے دیے جائیں گے، آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ آپ کو جتنی ضرورت ہو اے ٹی ایم سے اتنے پیسے آپ نکلوائیں۔ اب کام شروع ہو گیا ہے، ایک ہفتے سے یہ کام شروع ہو گیا، وہ اس معاشی بحران سے نکلنا شروع کر دیا ہے، لیکن جو ناکام کرنے والے جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا ہے، ناکام کرنے والے کون ہیں؟ ناکام کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے افغانستان کا 9 بلین 50 کروڑ ڈالر جو تھا اسے فریز کر دیا، انہوں نے فریز کر لیا۔ ناکام کرنے والے تو وہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پیسے ہی ضبط کر لیے جائیں بالکل ہی۔ اب آپ یہ بتائیں، طے نہیں پایا تھا دوحہ کے معاہدے میں، نہیں طے پایا تھا کہ آپ نے ہمارے ایسٹس کو دوحہ فریز کے نہیں کرنا؟ معاہدے میں تو بڑا کچھ طے پایا تھا، دوحہ کے بعد میں تو آپ دیکھیے صرف یعنی انخلا تک ہی انہوں نے 1,250 خلاف ورزیاں کر دی۔ اب طالبان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دوحہ معاہدے میں تحریری معاہدہ لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ حقانی گروپ کو بلیک لسٹ سے نکالیں گے، آپ نے ابھی تک نہیں نکالا۔ آپ نے تحریر معاہدے میں لکھا تھا کہ انخلا سے پہلے پہلے ہم ان کو نکال دیں گے، ان کے جتنے بلیک لسٹ ہیں، وہ اس لیے نہیں بلیک لسٹ سے نکالا جا رہا ہے، مطلب ہے کہ بھی یہ لوگ پھر باہر جائیں گے، سفارتی کاموں کے لیے باہر جائیں گے، ملنے نہ پائیں، یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہاں پہ۔ معاملہ تو یہ دیکھیے نا، آپ یہ دیکھیے، میں نے ان کی بھی ایک شکل آپ کے سامنے رکھی ہے طالبان کی، جو کہ جنگ کی حالت میں ہے ابھی تک، اور میں نے ان لوگ بھی دیکھی ہے جو کہ ان کو اس حد میں پہنچا کے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے کہ بھی کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے اس خطے کے اندر امن کے دشمن ہیں اور کون ہے جو کہ امن لانا چاہتے ہیں۔ سر میں نے آپ کی ساری بات چیت بڑے غور سے سنی، اور میں ایک کمزور انسان ہونے کے ناطے سے قرآن پاک کو پڑھا۔ میرا خیال ہے دنیا کا ہر معاملے کا حل قرآن پاک میں ہے کہ آپ کے ملک میں نظام کیا ہو۔ ابھی آپ نے ایک لفظ کہا کہ عثمانیہ کا اسلامی قانون نہ ہو اور کسی اور کا نہ ہو، یہ وہ ہو جو خلفائے راشدین کا تھا۔ آپ خواہ خلفائے راشدین کی بات کریں، امیدز کی بات کریں، آپ فاطمیدز کی بات کر لیں، آپ آٹمنز کی بات کر لیں، تو قرآن پاک کی ورژن تو ایک ہی ہے، اور قانون بھی وہ جو خدا نے کہا وہی قانون، جس میں جائیداد کی وراثت سے لے کے تعلقات سے لے کے خاندان کے حالات سے لے کے ملکی معیشت سے لے کے ایوری تھنگ، اٹس اے مینول آف لائف فار دا ہیومن بینگ۔ تو یہ آپ نے جو فرق پیدا کیا کہ خلفائے راشدین کے دور والا اسلام کا نفاذ ہو، شریعہ کا نفاذ ہو، جبکہ اگلی والی حکومتیں جو مسلم تھیں ان کا نہ ہو، یہاں سے مجھے سمجھ نہیں آیا۔
بہت بہت خوب آپ نے بچہ اچھا کیا. دراصل یہ میں نے تمثیل بیان کی کہ ایسا نظام نہ لایا جائے جس کا اسلام میں تو کوئی وجود نہ ہو، اور آپ اپنے معاشرے کہیں جی ہماری معاشرتی چیزیں ہیں، ہمیں کچھ اپنی معاشرت کا بھی، اپنے کلچر کا بھی کچھ خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس یعنی کی ہیومن انٹرفیرنس نہ ہو. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے کہ یعنی خلفائے راشدین کے بعد ہمارے دین کے اندر پھر اجتہاد شامل ہوا، اجتہاد میں پھر قیاس شامل ہوا، قیاس کے بعد پھر ہمارا کلچر شامل ہوا. یہ ساری چیزیں شامل ہوئی جبکہ اس سے پہلے نہیں تھی. خالصاً قرآن تھا جس کی میں نے آپ سے کہا نا کہ کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس لیے کہا گیا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کے آپ کے لیے پوری زندگی کا نظام اس قرآن کے اندر موجود ہے. صحیح. میں نے اس لیے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے. قرآن پاک جس کو بحیثیت مسلمان میں اپنا مینول آف لائف سمجھتی ہوں، اس میں میری زندگی کی تمام صورتحال کا تذکرہ ہے. یہ ریسنٹلی آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا کہ ہندوستان میں ایک نیا جو قرآن پاک انہوں نے دیا جس میں وہ تمام آیتیں جن میں جہاد کا ذکر ہے ان کو حذف کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے. اس کی بڑی بازگشت بھی رہی. حالانکہ قرآن پاک تو لوح محفوظ میں جن لوگوں نے یہ آیات کو نکالا ہے ایک پورے کے پورے ایجنڈے کے تحت، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جن کا اندراج حضرت عمر کے زمانے میں ہوا تھا، مگر آیات تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تھیں. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل سبجیکٹ بھی ہے ہمارا، ایسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اکثر جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ ایسی ہی بودی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اور جب ان کو دلیل کے ساتھ بات ان کے ساتھ کی جاتی ہے تو پھر وہ خاموشی سے کسی کونے خدرے میں جا کے چھپ جاتے ہیں. قرآن یہ وہی قرآن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھوایا. اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے قرآن محفوظ تھے. یہ وہی الف لام میم سے لے کے والناس تک وہی قرآن ہے. اور قرآن کی یہ کتابت ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں یہ قرآن آپ کو دیا جائے اور آپ کہیں کہ بھئی اب یہ کمپیوٹر آ گیا، اس کی اپلیکیشن قرآن کی بنا دی جائے، تو آپ اسی قرآن کو کاپی کریں گے نہ آگے کریں گے. میں آپ کو اس کی ایک اور بڑی اچھی مثال دے دیتا ہوں. یہ ہسٹوریکل آپ کو میں بتانے لگا ہوں. اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے جرمنی کے اندر 1959 کے اندر قرآن مجید کی ایک نمائش لگائی گئی جس میں 50,000 قرآن مجید تمام دنیا سے لا کے جمع کیے گئے. 50,000 کے قریب. یہ بہت بڑی آپ کو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اور آخر میں وہ 121 دن تک وہ نمائش جاری رہی. 121 دن تک وہ دعوت دی گئی کہ آپ ان کو دیکھیں. آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں محققین نے اس کو جا کے دیکھا، مشرقین نے جا کے دیکھا، قرآن کو دیکھا. تو آخر میں انہوں نے یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صرف کوفی خط کا اور دوسری یعنی کا فرق ہے، باقی تمام مضامین ایک یعنی شروع سے لے کے آخر تک ایک جیسے ہیں. انہوں نے وہ مصحف بھی دیا جو کہ ترکی کے اندر حضرت عثمان غنی کا پڑھا تھا، جس کے حضرت عثمان غنی کا خون بھی پڑا ہوا ہے جب شہادت کو پڑھ رہے تھے. انہیں اس قرآن مجید کو بھی وہاں پہ لائے، اس کے اسکرپٹس لائے. اور وہ قرآن مجید جو آج کا موجودہ 1959 میں تاج کمپنی نے شائع کیا تھا تازہ ترین، اس کو بھی وہاں پہ لائے، اور جو سعودی سے شائع ہوتا وہ بھی لائے. آپ حیران ہوں گے کہ اس نمائش کے اندر یہ پتہ چلا کہ آج سے کچھ 222 سال، اس 1959 میں، آج نہیں اب تو زیادہ ہو گئی، 1959 میں 222 سال پہلے ایک جرمن مسلمان نے بھی قرآن لکھا تھا. ایک جرمن تھا جو کہ مسلمان ہوا، وہ نیوی میں کام کرتا تھا، وہ گیا مڈل ایسٹ میں گیا اور وہیں رہ گیا، اور وہاں جا کے اس نے اسلام قبول کیا، قرآن سے عربی سیکھی، پھر اس نے قرآن لکھ، وہ جرمنی میں واپس آ گیا. وہ 24 سال کے بعد واپس آیا جرمنی کے اندر اپنے ساتھ قرآن، اس نے پھر قرآن لکھا، اور وہ قرآن کا نسخہ بھی وہاں پہ ان کے میوزیم میں پڑا ہوا تھا، وہ بھی لیا انہوں نے، وہ بھی دکھا. تو وہ بھی ایسا ہی تھا. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر نے لکھوایا یا کچھ لکھوایا، مطلب ذمہ داری ہوتی ہے ہر خلیفہ کی. وہ روئین کرتا ہے. مطلب مثال کے طور پہ آج میرے پاس اگر کوئی اچھا نستعلیق آ جائے، کوئی اچھا خط آ جائے، مجھے پتہ چلے کہ بھی عوام جو ہے اس میں پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، تو کیا میں نہیں لکھوں گا؟ کیا کمپیوٹر میں آج کل قرآن مجید نہیں آیا ہوا؟ ہمارے ہر ٹیلی فون کے اندر کیا اپلیکیشنز نہیں آئی ہوئی؟ مطلب لیپ ٹاپ میں قرآن ہم نہیں پڑھتے کیا؟ اب آپ دیکھیں کیا اذان نہیں ہوتی ہمارے ٹیلی فون کے اندر؟ ہم گھر بیٹھے اذان سنتے ہیں، بس پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے.
تو کیا ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ اذان جو کہ لاؤڈ اسپیکر کو بغیر دی گئی تھی، وہ اذان جو حضرت بلال نے دی تھی وہ اذان ہونی چاہیے؟ مطلب ہے یہ تو بودھی مثالیں ہیں یہ تو۔ بہت شکریہ، بلکہ میں تو بریک کا ٹائم بھی ہوا چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاؤں گی، پورا نہیں دکھاؤں گی۔ سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا تو بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور قرآن اسلام کو ایکسیپٹ بھی کیا جب انہوں نے قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کیا۔ تو مجھے یہ نظر آیا کہ کہتے ہیں کہ بہت سے امریکنز جو افغانستان سے گئے ہیں اور ظاہر ہے وہاں کے لوگ رہنے والے، ایک وہاں کا آرمی آفیسر ہے جس نے آرمی کے لباس میں ہی آ کے امریکہ واپس آ کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یقیناً ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں یہ دعوت بھی ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کا مطالعہ بھی کریں گے اور یقیناً شاید ان کی زندگی میں اس طرف کا دروازہ کھل بھی جائے۔ آپ اس کلپ کو دیکھیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ Congratulations. Welcome to Islam, my dear brother. I bear witness that there is no other God besides one God, Allah. And I bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. سر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ سمیع بھائی آپ نے بھی ویڈیو دیکھی، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ بہن میں آپ کو صرف چند مہینے پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں، چند سال پہلے کی بات ہے، نیو یارک آن لائن میں یہ خبر شائع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو بڑا وائرل بھی ہوا تھا، آج بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ وہاں پہ بکسن نام کا ایک امریکن تھا، گوانتانامو بے میں ڈاکٹر تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، اسے 2.5 مہینے وہاں پہ اس نے کام کیا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ ان لوگوں میں جب بہت ظلم ہوتا تھا ان قیدیوں کے اوپر، گوانتانامو کے اوپر بے تحاشا انسانی سوز ظلم ہوتا تھا، تو اس کے بعد یہ اپنے جو باکسر تھے ان کے اس میں ایکسرسائز روم میں آ کے یہ قرآن پڑھتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں کان لگا کے سنتا تھا، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اس کی دل سوزی اور درد اتنا تھا کہ میرے دل کو کچھ ہوتا تھا، محسوس ہوتا تھا۔ تو میں نے تھوڑا پوچھ لیا یہ تم کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم ظلم کرتے ہو اس کے بعد ہمارے لیے راحت کا یہی سامان ہے، ہم اپنا ہولی قرآن کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں اونچی اونچی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی وہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن تلاشی بہت دی جاتی ہے، میں کیسے لاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب باہر جائیں گے تو آپ کو باہر ساری دنیا میں ریکارڈڈ قرآن مل جائے گا قلت کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گوانتانامو بے کے لوگوں وہ جو اسٹاف تھا انہوں نے دیکھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی رکھتا ہوں تو مجھے انہوں نے فارغ کر دیا، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اور میں پھر باہر آیا، پھر میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، میں نے جب قرآن سنا تو میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، اور اس نے باقاعدہ طور پہ نیو یارک کی بڑی مسجد میں اسلام قبول کیا اور آج بھی بہت بڑا مبلغ ہے وہاں پہ نیو یارک کے اندر۔ میں نے بھی ایک آرمی سیل کا انٹرویو لیا تھا، 770 پہ مجھے موقع ملا تھا۔ عامر آپ کو یاد ہی ہوگا ہم نے ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ اس انٹرویو کو شیئر بھی کیا تھا۔ بہت سے لوگوں نے، آرمی آفیسرز نے اسلام کو قبول بھی کیا اور آج وہ اس کی تبلیغ میں اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ سر میں دوبارہ واپس آتی ہوں اپنے خطے کی طرف۔ اللہ کرے کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں کے لوگ اپنے لوگوں کی عزت اور قدر کر سکیں، اور اس کا امن اور سکون جو ہے وہ پاکستان کے امن اور سکون کی ضمانت ہے۔ ایران کے علاوہ افغانستان کے آگے چائنا اور پھر رشیا۔ میں نے اپنی ہوش میں رشیا کے پرائم منسٹر کو پاکستان ملتے نہیں دیکھا۔ ابھی ریسنٹلی ایک ان کے جو خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے جو چیفز ہیں، ان کی ملاقات بھی پاکستان میں ہوئی۔ رشیا کا کیا سٹینس ہے اس وقت اباؤٹ افغانستان؟
ظاہر ہے ایک اگر یہ بلاک بن رہا ہے تو اس کے ایکیولنٹ ایک بلاک دوسری طرف ہندوستان میں بھی بن رہا ہے جس میں امریکہ از پلئنگ اے ویری امپورٹنٹ رول. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بہت ہی اہم اور بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، جو کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ آج نئی تھیوری اب گردش کر رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا. نئی تھیوری. اور نئی تھیوری، اس کا نام ہی نیو تھیوری رکھا گیا ہے. اور نیو تھیوری کیا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں، جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہندوستان، آپ کو پتا ہے افغانستان کی جنگ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے تو وہ امریکہ ہے اور وہ انڈیا ہے. اب انڈیا نے دوبارہ روس سے رابطہ کیا، پرانی دوستی کا حوالہ دے کے کہا کہ بھی میں اس خطے کے لیے، مجھے بھی اب رکھیں، میں بھی اس خطے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو روس نے برملا یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس خطے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو انڈو پیسفک الائنس سے باہر آنا پڑے گا. واو. پھر آپ کے ساتھ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں. آپ انڈو پیسفک الائنس جانتی ہیں، کوارٹریٹ کا امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اینڈ انڈیا. آسٹریلیا اور جنوبی کوریا والا یہ سارے اس میں شامل ہے. مطلب انہوں نے کہا اس سے تمہیں باہر آنا ہوگا. اس کے بعد ہندوستان نے کان لپیٹے اور چلا گیا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب جس کا آپ نے اشارہ کیا، وہ جو نیا پلان بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روس چین کے مفادات جو ہیں سینٹرل ایشیا میں ٹکراتے ہیں، اور اسی کو انہوں نے نیو تھیوری کا نام دیا ہے، جو کہ آج کل گردش کر رہی ہے. مگر رشیا اور چائنا تو ایک پیج پہ آ رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، لیکن اس کے باوجود سینٹرل ایشیا میں ان کے مفادات ہیں، معاشی مفادات جو آف آپس میں کورس. آئیں گے. اب سینٹرل ایشیا کی سطح پر بھارت، روس اس کا الائنس بنانا چاہتے ہیں. وہ اس میں تاجکستان بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا تو بھارتی اور روسی ایئر بیسز کی تاجکستان میں موجود بھی ہیں، 2 ایئر بیسز ہیں تاجکستان کے اندر. اور باغیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تاجکستان میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی ہے. ہزاروں کے قریب وہاں پہ، ایک تعداد کے مطابق 6000 کے قریب وہ باغی اسلحے کے ساتھ تاجکستان میں چلے گئے ہیں اور تاجکستان انہوں نے پناہ دی ہے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ تاجکستان سے ہی اگر یہ الائنس بنا تو تاجکستان سے ہی اگلا فساد شروع ہوگا. مگر سر آپ جب یہ، آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اشرف غنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاجکستان جانا چاہا تھا مگر تاجکستان نے ان کو پناہ نہیں دی تھی. دین ہی ہیڈ ٹو گو سم ویئر ایلس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایران، شہنشاہ ایران جو تھا، سب سے بڑا ٹوٹ کس کا تھا؟ امریکہ کا تھا. امریکہ نے جانے کی اجازت نہیں دی، وہ امریکہ جانا چاہتا تھا. امریکہ نے راستے میں سے واپس بھیجا، صحیح. جاؤ ایجپٹ چلے جاؤ. صحیح. اس لیے یہ تو بڑے لیول پہ باتیں ہوتی ہیں نا، ساری باتیں. میں اس کا بھی بات کر لیں گے، اشرف غنی کو تاجکستان نے کیوں نہیں آنے دیا، اس کی بھی بات کر لیں گے. اب یہ ہے کہ بھارت، رشیا، ایران اور تاجکستان میں گٹھ جوڑ کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کون کروا رہا ہے؟ سادہ ہے، کتنے سادہ ہے میر والی بات تو آپ نے کر دی کہ آپ کو نہیں پتا کون کروائے گا، اس کے پیچھے کون ہوگا. جو کہ افغانستان کے خلاف، اس خطے کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہی کریں گے نا. آپ مطلب یہی تو تھیوری ہے. مگر اگر رشیا اس میں آتا ہے تو رشیا پھر وہ جو کوارٹریٹ الائنس ہے اس کو توڑے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں انڈیا اس الائنس سے نکل جائے گا. کوشش کرنے میں کیا انہوں نے کوشش کی ہے نا، لیکن رشیا نے اس کا جو جواب دیا ہے، رشیا نے انڈیا سے کہا ہے، اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اس خطے میں کوئی کام کیا جائے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں الائنس میں آؤں گا، اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو اس خطے میں کوئی کام کیا جائے اور تم چاہتے ہو کہ امن کے بارے میں کر سکتے ہیں، تو تمہیں انڈو پیسفک الائنس سے باہر آنا پڑے گا. انڈیا بھاگ گیا. اس کا مطلب وہ تھیوری میں دم نہیں رہا. اب وہ کچھ اور، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ چپ کر جائیں گے، کچھ اور سوچیں گے. لیکن اسی خطرے کے مقابلے میں ہمارے جو 4 چیفز، جن کا 5 چیفز جو شامل جمع ہوئے، ان نے اس کا تذکرہ کیا اور اس میں بات چیت ہوئی. اب اتنے بڑے 5 ملک کے انٹیلیجنس چیف وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ہم کہیں کہ جی انہوں نے کیا باتیں کی، ہمارے باہر آ گئی، یہ تو بات غلط ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز بھارت سامنے آ گئی اس سوال سے. انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں ہونے والی جو بڑی تبدیلیاں تھیں، جوہری تبدیلیاں جو کرنے جا رہے تھے دشمن، ہم نے اس کے سدباب کے لیے بہت سی چیزیں تیار کی ہیں. اس کا حتمی جواب ہم نے وہاں پہ تیار کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا، آپ دیکھیں نا وہاں پہ جو چیف جمع ہوئے، پاکستان فیض حمید جو آئی سی کے چیف ہیں، انہوں نے میزبانی کی. اس میں روس تھا، روس کا تھا اس میں چیف انٹیلیجنس کا، وہ چین کا تھا، ایران کا تھا، تاجکستان تھا اور پاکستان خود 5. یہ 5 ملکوں کے چیف جو تھے پہلی دفعہ تاریخ کے اندر وہ جمع ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو نیو تھیوری چلنے والی ہے اس کا ہم نے اپنی جواب تیار کر لیا ہے. اب آئیے آگے، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا، پاکستان نے گلف ممالک کو بھی طالبانی حکومت تسلیم کرنے کے لیے راضی کر لیا ہے. اب
یہاں ایک اور بات جو آپ انٹرو میں نہیں کہہ سکیں یا شاید آپ کے ذہن میں سوال ہو، میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں. یورپ بھی طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے نرم رویے کا اشارہ دے چکا ہے. یورپ اب نہیں، مگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے کل کا پروگرام دیکھا جو آپ نے جو کل جو بڑے ہائی لیول ہائی آفیسر نے کہا، جس میں اب آپ یہ دیکھیے نا، فرانس نے امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے. وہ ناراضگی کسی اور وجہ سے ہے. فرانس نے امریکہ سے اس لیے بلایا کہ فرانس، برطانیہ اور آسٹریلیا، فرانس کے طیاروں کی ایک ڈیل جو آسٹریلیا کے ساتھ ہوئی تھی، فرانس کہتا ہے امریکہ نے ہماری کمر میں چھرا گھونپا ہے اور انہوں نے جو نیوکلیئر آبدوزوں کی ڈیل کر لی ہے، تو آسٹریلیا نے فرانس کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے، جس کی بنا پہ فرانس بہت خائف ہے امریکہ سے. انہوں نے اوپنلی فرائیڈے کو کہا تھا کہ امریکہ نے اور برطانیہ نے ہماری کمر میں چھرا گھونپا ہے. بالکل یہی بات میں بھی شکریہ آپ نے بتا دیا. میں یہی بات کروں، باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں نا کہ بھئی آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے تم، تو باتیں ایسے ہی شروع ہوتی ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جرمنی کے جو انٹیریئر منسٹر انہوں نے کیا بیان دے دیا. ابھی جرمنی کے لیے 4 لاکھ ماسک، ٹریڈ ماسک آ رہے تھے، گلوبل ماسک آ رہے تھے چین کے سے. وہ بینکاک ہوائی اڈے پہ جو ان کا جہاز اترا تو امریکہ نے اسے آگے سے آنے کی اجازت نہیں دی، وہیں سے لے لیا. اب وہاں پتہ چلا کہ امریکہ نے زیادہ پیسے دے کے چین کی پرائیویٹ کمپنی سے وہ سارے خرید لیے ہیں. اب یہ تو صحت کا معاملہ ہے. اب اسی بات کے اوپر آپ کے جہاں آپ بیٹھی ہوئی کینیڈا کے اندر جسٹن ٹروڈو نے اس کا بڑی مخالفت کی. اس نے کہا کہ یہ امریکہ جو ہے اس نے یہ غلط کام کیا ہے. یہ اپنے اتحادیوں جن اتحادیوں نے اس کے لیے جانیں دی ہیں، وہاں پہ قربانی دی ہے، ان کے ساتھ ہی یہ تجارتی معاملے میں اتنی بددیانتی اختیار کر رہا ہے. یہ آپ کے کینیڈا کے وزیر اعظم کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں. پھر برازیل کا جو وزیر صحت تھا اس نے بھی بڑے سخت بیان دیا ہے. اور جو کہ امریکہ کی اب وہی پالیسی ہے نا جو انڈیا کی، امریکہ فرسٹ فار ایوری تھنگ، دیٹس واٹ دے سے. چلیے اب آپ یہ دیکھیے نا، فرانس اور جرمنی کے جو اعلیٰ عہدیداروں کا جو کہنا تھا کہ امریکہ نے چین سے میڈیکل گریڈ کے جو ماسک میں ہمارے ساتھ جو دغا بازی کی ہے، ہمارے ٹینڈر کو ختم کروا کے اسے ہمارے آرڈر سارے منسوخ کروا کے خود اس میں کود گیا ہے. اس نے امریکی مفادات کو جو ہے اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ اب یورپ کے مفادات کو ذکر پہنچانے کے لیے متحرک ہو گیا ہے. یہ انہوں نے خود کہا ہے. اور خود امریکہ میں ایک قائم ملٹی نیشنل کمپنی اس نے بھی یہ بات کہی ہے. اس نے کہا ہے کہ امریکہ نے کاروباری لحاظ سے یہ کام غلط کیا ہے. اور لاطینی امریکہ کے جو ہیں اس کو بھی امریکہ نے خود حکم دیا ہے کہ یورپ کے ساتھ اپنا کاروبار کو بند کریں. اس پہ بھی جسٹن ٹروڈو ہے، اس نے بڑے برقع اس نے یہ کہا کہ امریکہ غلطی کر رہا ہے اور اس میں وہ ناکام ہو جائے گا. ہم کم از کم اس کاروباری دغا بازی میں امریکہ ساتھ نہیں دیں گے. یہ آپ کے ٹروڈو کا اس کا بیان ہے. اب یہ تمام چیزیں اب میں نے یہ اشارہ اس لیے کیا ہے کہ اب وہاں پہ بھی اسے پسپائی ہے، امریکہ کو اب تنہائی محسوس ہو رہی ہے. اپنی اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ اب امریکہ پاکستان سے رابطہ کر رہا ہے. وہ چیف جو کہ افغانستان گیا تھا ملنے کے لیے طالبان کے ساتھ، ابھی طالبان نے کابل جو ہے ابھی نہیں اس میں غلبہ حاصل کیا تھا. ملنے جو گیا تھا چیف طالبان کا، وہی چیف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میری بات کروائیں، افغانستان سے میری بات کروائیں. پاکستان نے کہا کہ ہم آپ کی کیسی بات کروائیں. پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا آپ نے کہا تھا اتنا لمبا، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اب دور سے وہ ڈرون حملے تو نہیں کر سکے گا. اب وہ اپنی دریا نیول کو وہاں آگے لے آیا ہے، پاکستان کی نیوی بارڈر کے اوپر لے کے آیا ہے. اور یو ایس نیول کا جو بحری بردار بیڑا جو ہے یو ایس رونالڈ ریگن اس کو لے کے واپس کھڑا کر دیا ہے. اب سی آئی چیف نے اجازت مانگی تھی آ کے کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم آپ کی حدود سے باہر ہیں لیکن آپ کی فضائی حدود سے بہت بلندیوں سے ہم کچھ کرنے کی اجازت دیں. پاکستان نے انکار کر دیا. پاکستان نے کہا کہ ہم کیونکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود پوری کا اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. اب باقی ایران باقی رہ گیا ہے. ایران کے بارے میں کہنا ابھی بہت مشکل ہے کہنا. امید تو یہی ہے کہ ایران بھی اس کے اب اس طرح اجازت نہیں دے گا کیونکہ چین جو ہے بذات خود اس میں کود گیا ہے. چین نے باقاعدہ طور پہ، یعنی جو چین کے ترجمان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے چین جو ہے بہت خوبصورت قسم کے بڑے نپے تلے بیان دیتا ہے. اب چینی ترجمان نے کہا ہے کہ چین کی حکومت کو طالبان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے چینی سیاست کو اگر دیکھا جائے کہ چین جو ہے اب وہ آ گیا ہے سامنے میدان میں افغانستان کی مدد کرنے کے لیے.
اس نے کہا اس نے کہا کہ ہم اس خطے کے امن کے لیے اپنے کمزور ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، تاکہ اگر وہ کمزور ہوں گے تو اس سے چین کی سلامتی کو بھی کمزوری پہنچے گی، ذوق پہنچے گا. اس لیے ان کی کمزوری کو دور کرنا، بروقت دور کرنا، یہ چین کی ذمہ داری بنتی ہے. اس نے یہ اشارہ دے دیا. پھر اس نے ایران سے بھی کہہ دیا کہ آپ کو انڈیا کی زبان بولنی بند کرنی پڑے گی. یہ جو آپ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں، اور ایران سے کہا کہ بھئی آپ جو انڈین زبان بول رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ایران کو اس بات کے کہا گیا، باقاعدہ طور پہ ایرانی چینی سفیر نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے وہاں پہ جا کے جواد ظریف کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اب ایران کو اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ایران نے جب ساری دنیا نے ایران پہ پابندی لگانے کا سوچا ہوا تھا اور تیار تھے تیاری کرنے کے لیے، تو ایران ہی تو تھا کہ بڑھ کے اس نے $460 بلین کا اس کے ساتھ معاہدہ کیا. اور پھر ایران سے چین ہر سال $40 بلین کا تیل خریدتا ہے. اس کے مقابلے میں وہ سعودی عرب سے اور مڈل ایسٹ سے بھی تیل خریدتا ہے 55 بلین کا. اور سعودی عرب نے تو باقاعدہ آفر کی تھی اس کو، چین کو، کہ ہم ایران سے 10% تیل آپ کو زیادہ سستا دیں گے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس ملک کو سال کے باقاعدہ طور پہ 6 سے 8 بلین بچت ہو بلین ڈالر کی، وہ کیوں نہیں جائے گا؟ لیکن وہ نہیں گیا ابھی تک. سر یہ جو سیاست ہے نا، یہ بڑی ہی خوفناک ہے. ابھی آپ نے جتنی باتیں کی یقیناً اثر کی، مگر میں سوچ رہی تھی ساری دنیا. فیض حمید جو ہے افغانستان گئے تو بڑا شور و غل مچانا شروع کر دیا، انڈیا نے دوسرے لوگ کرے. اور جب سی آئی کے چیف افغانستان گیا تھا اس وقت کسی نے شور نہیں مچایا. اور جب یہ خود اپنے چیف جاتے تھے افغانستان کے اندر، تو جو ہر تیسرے دن وہاں پہ لوگ بھاگے جاتے تھے، اس وقت کسی نے کیا آپ نے؟ اشرف غنی کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں، حامد کرزئی کے دور میں. اب ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہاں جو بڑی شدید جو سامنے آئی ہے، جو کہ خطرہ بہت بڑا ایک اور بڑھ گیا ہے. گلبدی حکمت یار نے انٹرنیشنل میڈیا کے 5 اینکرز کو باقاعدہ طور پہ یہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے، جو کہ آج تک آپ بھی دیکھ سکتی ہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی ہم مطالبہ کرتے ہیں تاجکستان سے یا انڈیا سے کہ امر صالح اور امر مسعود اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے. ہم تبت طرز پر ایگزائل حکومت نہیں چلنے دیں گے، نہ چلانے دیں گے. اور پیوٹن کو باقاعدہ طور پہ یہ شکایت کی گئی ہے تاجکستان کی کہ آپ دونوں ممالک سے ہمارے ان دونوں آدمی کو برآمد کروائیں. اور پیوٹن نے باقاعدہ ٹی آر پہ، میں آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، ٹی آر کے اوپر روسی ترجمان نے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعتراف کس نے کہا کہ پیوٹن نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے طالبان کو. اس نے کہا کہ اگر ان دونوں ممالک، گلبدی کی بجاد نے کہا کہ اگر ان دونوں ممالک میں سے کہیں سے بھی برآمد ہوئے تو پھر ہماری تاجکستان بھارت سے کھلی جنگ ہوگی جہاں سے وہ نکلیں گے. انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں کہی. انہوں نے وہ تو سر ایک دفعہ پھر آگ میں لپیٹنے والی بات ہے نا خطے کو، کہ میں خود تاجکستان جاؤں گا اس کے لیے. کوئی بھی وار لارڈ وہاں پہ ہوا تو اسے طالبان کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ منع کر دیا جائے گا، طالبان کے حوالے کر دیا جائے گا. پھر ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ پیوٹن نے مودی سے بات بھی کی، مودی سے بھی بات کی کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ہے تمہارے پاس تو ان کے حوالے کر دو، وغیرہ خطے میں اسی طرح تنہا کر دیے جاؤ گے، اور امریکہ اور اسرائیل ہزاروں میل دور سے تو تمہیں مدد تو نہیں پہنچ سکیں گے. کیونکہ امر اللہ صالح کو صدارتی محل کے سامنے لٹکانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے بھائی روح اللہ صالح کو بھی کبھی کس طرح سے تمام کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے، طالبان جب پوچھا گیا طالبان کہ آپ امر صالح کو کیوں لٹکانا چاہتے ہیں، ان کا بات یہ ہے کہ ہم نے ایمنسٹی دی تھی، معافی دی تھی سب کو، سب نے فائدہ اٹھایا. حامد کرزئی نے، عبداللہ نے، صاحب مقام محمود نے، یونس قانونی نے، سب گروہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. ان کو بھی ہم نے موقع دیا لیکن انہوں نے بغاوت کی. اس کے بغاوت کے پنشیر کے اندر انہوں نے بغاوت کی. اس کے باوجود ہم نے اپنے علماء کے وفود بھیجے، ان کے پاس جنگ نہیں کی. وفود ان کے پاس گئے، 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، 3 دفعہ گئے، اور اس کے بعد علماء کے حکم کے مطابق، کیونکہ انہوں نے ایمسی نہیں لی اور وہ تنگ کر رہے تھے وہاں پہ، اس لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ حملہ کیا. لیکن آپ دیکھ لیں گے ہم نے پنشیر وادی پہ جو حملہ کیا، ایک آدمی کے سوا کسی کی جان نہیں گئی وہاں پہ. وہ بھی ان کے بھائی امر صالح کے بھائی، امر صالح کے بھائی کی. اور سر آپ جب ساری باتیں کر رہے ہیں، ظاہر ٹائم بھی ہمیں بعض اوقات اجازت نہیں دیتا آگے بڑھنے کی. میں آپ کی باتوں کو سن رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی، خطے میں کہا جاتا تھا کہ رشیا اور انڈیا کا تعلق ہے، پاکستان چاہے امداد کے چکر میں ہی صحیح امریکہ کے ساتھ چل رہا تھا،
مگر یہ جو 20 سال کا معاملہ تھا جس میں افغانستان میں امریکہ رہا اور اس دوران میں ہندوستان نے اپنی سڑکیں بنائیں، اندر کھاتے باہر سے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمارا تعلق ہے امریکہ کے ساتھ، مگر ان سائڈ جو مجھے ایک آرڈنری سٹیزن کو نہیں معلوم، اندر کھاتے تو انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کے افغانستان کو انسٹیبل کرنے میں اور سازشیں بڑھانے میں، جس کی وجہ سے جس کا اثر ہمارے بلوچستان اور پشاور کی طرف بھی آیا، پشتین موومنٹ سٹارٹ ہوئی، تو ہمیں لگتا تھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، بٹ ان سائڈ تو وہ واز ورکنگ ود انڈیا ٹو ڈیسٹیبلائز دس ایریا. کوئک رسپانس چاہیے مجھے. بالکل صحیح کہا. اب مجھے اجازت دیں کہ میں کبھی آپ کا انٹرویو کروں، جو سوچ جو آپ کے سوالات ہیں میں کہاں اس قابل. مگر سر نہیں، یہ مطلب سیاست ایسی چیز ہے جو عام جیسے میرے جیسے عام بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یعنی سپرفیشلی کچھ اور کہا جا رہا ہے، اندر کھاتے کچھ اور ہو رہا ہے. دیکھیے آپ اس کے لیے بہت پہلے ایوب خان نے اپنی کتاب لکھی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹر، وہ پڑھ لیا. اس کے بعد آپ پروفیسر نور محمد کی کتاب پڑھ لیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ تک، وہ دیکھ لیں. آپ شہاب نامہ پڑھ لیں، اسے دیکھ لیں. آپ ڈاکٹر صفدر محمود ریسنٹلی وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، ان کا دیکھ لیں ہم کہاں چلے، ان کی وہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں. آپ پھر آپ دور نہ جائیں، آپ ملائیشیا کے جو ہیں مہاترے مطلب ان کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں. ان کی کتاب پڑھ کے دشمن طاق میں، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بڑی بڑی 5 کتابوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے آپ کے سوال کی تائید کے اندر. بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر واقعی ہندوستان جو گیا تھا وہ ویسٹرن پاور کی مرضی سے گیا تھا تاکہ افغان کی نئی نسل کا کلچر تبدیل کر دیا جائے، ایتھسٹ ہو جائیں، ان کو پھر وہاں پہ کلب شروع ہو. اب آپ دیکھیے وہ امریکہ کے ساتھ ہی مل کے کام کر رہا تھا نا. بالکل کر رہا تھا. اب افغانستان کے اندر دیکھیے نا، اشرف غنی کے زمانے میں کلب تو شروع ہو گئے تھے، نائٹ کلب تو وہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ. اب آ کے اپنے آپ بند ہو گئے. نائٹ کلب چل رہے تھے، جوا خانے چل رہے تھے وہاں پہ، برتھ ہاؤس چل رہے تھے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ. بس سر مختصراً یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن کرے. آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. اور دیکھیں نا ایک اور بڑی خبر ہے کہ اب پنشیر کے بعد ایران نے افغانستان کے ساتھ پانی کا ایک مسئلہ تنازع شروع کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، وہ جو دریا ہلمند کے اوپر دریائی پانی کا مسئلہ شروع ہوا تھا افغانستان ایران کے اندر، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ چند سال پہلے اٹلانٹک بورڈ نے دونوں ممالک کے درمیان، ان دونوں ممالک نے رابطہ کیا تھا اٹلانٹک بورڈ والوں سے، کیونکہ وہ ان کے پاس بہترین آلے ہیں، وہ بتاتے ہیں پانی کا بہاؤ کس طرف ہے، کتنا کس کا ہے. انہوں نے آگے باقاعدہ طور پہ ان دونوں کے درمیان رابطہ کر کے معاہدہ کروایا. اس میں ایک متفقہ معاہدہ تشکیل پا گیا تھا اور کئی سال تک معاہدہ چلتا رہا. اب اچانک ایران نے اس میں زیادہ پانی کا مطالبہ کر دیا ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی وجوہ کے بدلے. اب آپ جانتی ہیں کہ طالبان، افغانستان جو ہے لینڈ لاک ملک ہے، کوئی سمندر نہیں ہے اس کے پاس، وہ اس کے پاس اور دریا نہیں، اس کے پاس یا برف کا پانی ہوتا ہے جو آتا ہے بارشوں سے، یا یہ پانی ہوتا ہے جو دریا کابل میں آتا ہے. اب ایسا اب انہوں نے اچانک طور پہ یہ معاملہ شروع کر دیا ہے. اب اس کو بھی نمٹانے کے لیے وہاں پہ پچھلے دنوں 3 دن پہلے قطر کے سفیر کے ساتھ قطر کے وزیر خارجہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. قطر کے وزیر خارجہ جو ہے ان کا جو عہدہ ہے وہ نائب وزیر اعظم کا بھی ہے، قطر کے نائب وزیر اعظم کا بھی ہے. اب جب سعودی عربیہ اور یو اے ای یا دوسرے ممالک نے قطر کے خلاف محاذ شروع کیا تھا تو اس وقت 2 ملکوں نے قطر کی بڑی کھل کے مدد کی تھی، وہ ایک ترکی تھا اور ایک ایران تھا. قطر کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں. اب قطر جو ہے ایران کو سمجھانے کے لیے آیا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے برسوں کی محنت کے بعد افغانستان کے اندر عمل لانے کی کوشش کے لیے معاہدے کروائے ہیں، آپ اس معاہدے کو سیبوٹاژ نہ کریں. آپ ہندوستان کی زبان بول رہے ہیں، یہ بات بند کر دیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنے مفادات کا ضرور خیال رکھیں، لیکن ایسا کوئی کام نہ ہونے دیں کہ ایسے کسی دشمن کو یہاں پہ آنے کی دوبارہ اجازت نہ دیں جو کہ آپ کو بھی باقی ممالک کو بھی جو ہے وہ سیبوٹاژ کرے. اور پھر ایسا نہ ہو، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کو سمجھانے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی تنہا ہو جائیں اور پھر آپ ہمیں بلائیں مدد کے لیے تو ہم نہ آ سکیں. اور بہت شکریہ سر، ہم ٹائم سے بالکل باہر نکل گئے. اللہ تعالیٰ سے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. ایسا ہی پیغام ترکی نے بھی ایران کو دے دیا ہے.
صحیح. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. باجی میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطے میں امن اور شانتی ہو. آمین ثم آمین. سمیع بھائی آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں. ہمارے جو ویورز ہیں آپ تمام کا بہت شکریہ جو پروگرام کو دیکھتے ہیں اور جو پروگرام کو 770 AM ہمارے ریڈیو پہ سنتے ہیں. آپ تمام کا بہت شکریہ. وی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک. سر بہت شکریہ اینڈ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد اینڈ کینیڈا پائندہ باد.